بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 290، آیت نمبر 19، سورۃ النساء۔ یہاں حکم نمبر 10 کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم وارث مالک بن جاؤ عورتوں کا، کرہن ناخوشی اور زبردستی۔ ولا تعضلوہن، ان کو تنگ نہ کرو تاکہ تم لے لو ان سے بعض وہ مہر جو تم نے ان کو دیا ہے، ہاں اس صورت میں کہ یہ آ جائیں بدکاری کو جو کہ بالکل واضح ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ رہن سہن رکھو اچھے طریقے کے ساتھ۔ بس اگر تم ان کے اندر کوئی برائی پاتے ہو تو صبر کرو، یقیناً ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بہت بڑی خیر رکھی ہو۔ اس حکم میں یہ حکم نمبر 10 جس میں دفع المظالم ہے عن النساء، عورتوں سے ظلم کو دور کرنا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو ورثاء زبردستی اس سے نکاح کرتے تھے، یا مال اس کو نہیں دیتے تھے یا اسی سے کوئی مال لے لیتے تھے، یا تو یہ صورت ہوتی تھی اس کو بالکل نکاح سے بند رکھتے تھے کہ کسی اور سے بھی نکاح نہ کر سکے اور خود بھی نہیں، ویسے ہی بیٹھی رہتی تھی، یا اپنی ملکیت سمجھتے اور اس کو فروخت کر دیتے تھے، جیسے کہ آج کل بھی ایسے ہے کہ خود نکاح نہیں کیا تو کسی پر فروخت کر دیا اور پیسے لے لیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت جب بیوہ ہو جائے تو ایک شخص فوراً اپنی چادر اس کے اوپر لے کر ڈال دیتا تھا، اور مطلب یہ ہے کہ یہ میری ہو گئی۔ اب گویا کہ یہ اس کی ایک زمین جائیداد کی طرح، ایک مال کی طرح سمجھتے ہیں، اس کو پھر اس کی فروخت کرتے یا اس کو تنگ کرتے یا اس سے مال لے لیتے۔ تو اس آیت کے اندر اس کے اوپر رد ہے۔ پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم میں خطاب ورثاء کو ہے کہ آدمی مر گیا اور اس کی بیوی رہ گئی اور اس کے ورثاء ہیں، تو ان سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان ترثوا النساء کہ تم وارث بنو، یعنی مالک بن جاؤ عورتوں کا، کرہن زبردستی یا ناخوشی۔ وہ ان کی خوشی نہیں ہے نکاح میں اور یہ زبردستی نکاح کرتا ہے مال کی وجہ سے، یا کسی اور کو دے دیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک صورت میں یہ ہے کہ یہ خطاب خاون کو ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ خاون اس کو تنگ کرتا ہے کہ اور خاون کو وہ اچھی نہیں لگتی، یا اس کے اندر کچھ وجہ کی وجہ سے خاون اس کو تنگ کر کے اس سے مہر واپس لینا چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے کہے کہ مجھے طلاق دے دو تو خلا ہو جائے گا، تو خلے کی صورت میں اس سے مہر واپس لے لیا جائے گا۔ یہ خاون کو ہو تو پھر یہ مطلب ہوگا۔ ولا تعضلوہن، ان کو تنگ نہ کرو، لتذہبوا تاکہ تم لے لو، ببعض ما، بعض وہ مہر آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا ہے۔ یہ مہر لینا درست نہیں ہے۔ الا ان یاتینا، ہاں اس صورت میں کہ یہ آ جائیں بفاحشۃ، بدکاری کو، مبینۃ جو کہ واضح ہے۔ مراد بدکاری سے اگر وہ ان سے فاحشہ ہو جائے یا زنا ہو جائے تو اس صورت میں پھر اگر طلاق دیتے ہو یا خلع کرتے ہو تو پھر مہر لینا اس کی اجازت ہوگی۔ وعاشروہن بالمعروف، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ کوئی یہ بہانہ کر سکتا ہے کہ میں اس لیے اس عورت سے طلاق دیتا ہوں یا خلع لیتا ہوں یا اس کو چھوڑتا ہوں کہ یہ روٹیاں ٹائم پر نہیں پکاتی یا اس کے اندر فلاں خرابی ہے، فلاں ہے، تو اس وہم کو دفع کیا کہ نہیں، تمام کے تمام فوائد تو ہر ایک چیز میں نہیں ہے، بالکل اس کو کامل طور پر کہ اس کے اعلیٰ قسم کے اخلاق بھی ہو اور رنگ بھی اچھا ہو اور کام بھی بر وقت کرے،
کچھ نہ کچھ خرابی تو ہوگی۔ اس لیے کہا وعاشروہن، ان کے ساتھ رہن سہن رکھو بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ معروف کا معنی یہ ہے کہ حسن فی المبیت، ان کے ساتھ رات گزارنے میں بھی اچھا طریقہ ہو۔ والقول، حسن فی القول، بات گفتگو میں بھی نرم اور اچھے طریقے سے گفتگو کرے۔ اور حسن فی الفعل، باقی ان کے ساتھ ان کے خرچے میں، کھانے پینے میں، رہائش میں، مال خرچہ میں، اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ جو کہ قرآن نے ذکر کیا ہے اس طریقے سے رہن سہن رکھے۔ یہ خطاب ہے عاشروہن بالمعروف۔ اور حدیث بھی ہے استوصوا بالنساء، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں کہ یہ تمہارے ماتحت ہیں اور ان کے ساتھ رہن سہن میں ان کے ساتھ بد اخلاقی سے رہنا جائز نہیں ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہا کرو۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر عورت کے اندر کوئی خرابی نظر آئے، وہ بد اخلاق ہے یا وہ کسی اس کے رنگ میں کوئی مسئلہ اچھا نہیں لگ رہا یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک خرابی ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس خرابی کی وجہ سے اس میں کئی اچھائیاں رکھی ہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو جزا محذوف ہے، فَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ اس لیے کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، یقیناً جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم برا سمجھو، وہ تمہیں ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے فیہ، اس چیز کے اندر خیراً کثیرا، بہت خیر، بہت بلائی۔ کہ معنی یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اچھی کرتی ہوگی، یا یہ ہے کہ اس سے اچھی اولاد، نیک اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد اس کی اچھی ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر خوبیاں ہوں گی جس کی وجہ سے اس کے اوپر صبر کر کے رکھو، اس کے ساتھ برداشت کا معاملہ طے کرو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ، یہ خطاب ہے خاونوں کو، تو اس میں مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی خاون اپنی بیوی سے تنگ آ چکا ہے اور وہ اس سے طلاق دے کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس سے مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کو طلاق دے دوں گا اور یا یہ مجھ سے خلا کرے، اور اس سے پہلی بیوی کے لیے خرچہ یا مہر کم ہے تو اس سے یہ مہر اور خرچہ واپس لے لیا جائے گا تاکہ دوسری بیوی کو میں دے دوں اور اس کو طلاق دے دوں۔ تو اس پر تردید ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ ویسے بھی بیوی سے طلاق دینا اور اس سے مہر واپس لینا جائز نہیں ہے، اور اس نیت سے کہ دوسری بیوی شادی کرتا ہوں اور اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے مہر واپس لیتا ہوں، یہ تو بطریقہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ، اگر تم ارادہ کرتے ہو، یہ خطاب ہے خاوند کو کہ استبدال زوجن، ایک بیوی کو تبدیل کرنا، اور مکان زوجن، دوسری کی جگہ اور دوسری بیوی لانا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور حال یہ ہے کہ تم نے دیا ان میں سے کسی ایک کو قنطاراً، بہت بڑا مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کچھ بھی تم نہیں لے سکتے اور لینا تمہارے لیے درست نہ ہوگا۔ أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم اس سے وہ مال لیتے ہو بہتاناً، اس حال میں کہ تم اس پر بہتان باندھتے ہو، اسمن، اور یہ تو گناہ ہے بالکل۔ یہ بہتاناً حال بنے گا، تأخذون میں وہ ضمیر سے، بمانا باہتین، بہتان لگانے والے ہو تم، اور اسمن بمانا آثمین، اور گناہ کرنے والے ہو۔ بہتان کا یہ مطلب ہے کہ ویسے ہی دوسری خاون دوسری عورت کو پسند کرتا ہے اور پہلی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، اور الٹا اس نے اس کے اوپر بدگمانی اور تہمت لگا دی۔ ایک تو اس کو طلاق بھی دی، یہ ناجائز، اور دوسرا اس پر تہمت لگا کر کہ تم فاحشہ یا بدکاری ہے تمہارے اندر، اس طرح کی تہمت لگا کر۔ اور اسمان کا معنی آثمینہ، کہ یہ ویسے بھی گناہ ہے کہ ایک عورت کو تم بغیر تہمت لگانے کے طلاق دیتے اور اس سے مہر واپس لیتے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ مزید اس کی قباحت کا ذکر ہے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کہ تم کس طرح ان سے وہ مہر واپس لیتے ہو، حالانکہ وقد افضى بعضكم الى بعض، کہ یقیناً پہنچ چکا ہے بعض تمہارا بعض کی طرف۔ اس میں اشارہ اور کنایہ ہے جماع سے، افضا کا معنی یعنی ان تک پہنچنا، معنی مراد جماع ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہے ان عورتوں نے تم سے وعدہ پکا، اور پکے وعدے سے مراد یہ کہ تمہارے ساتھ نکاح کیا تھا، اور نکاح کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ یہ تو اس کا خاوند رہے گا، یہ تیری بیوی رہے گی، اور آپس میں اچھا رہن سہن رکھا جائے گا، تو وہ وعدہ تمہیں کیسے بھول گیا؟ اس نے تو کچھ خرابی نہیں کی، وہ تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے، اور تم اب اس سے طلاق لینا چاہتے ہو اور
اس سے واپس مہر بھی لینا چاہتے ہو، یہ کیسی درست بات ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ظلم ہوگا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم میں یہ حکم نمبر 11 ہے کہ اس کا ماں حاصل یہ کہ اپنی جو ستیلی ماں ہے منکوحۃ الاب جس کو کہتے ہیں اس سے نکاح کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر محرمات تو کا لحاظ تو رکھا جاتا تھا، ماں بہن بیٹی، لیکن باپ کی منکوحہ ہے اور اپنی سکی ماں نہیں ہے، باپ نے اس سے نکاح کیا ہے تو باپ کے چھوڑ دینے کے بعد اس سے بھی نکاح کیا جا سکتا تھا، کرتے تھے اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، تو قرآن نے اس پر رد کیا ہے۔ اور یہ وہ نکاح ستیلی ماں سے وہ جو کرتے تھے، اس پر دلیل الا ما قد سلف کی آیت ہے۔ الا ما قد سلف میں اشارہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہے وہ معاف ہے، معنی یہ کہ یہ ایسا کرتے تھے۔ ولا تنکحوا نکاح نہ کرو ماں ان کے ساتھ نکاح کے نکاح کیا ہے آباؤکم تمہارے باپ نے، من النساء عورتوں میں سے، یہ من النساء بیان ہے ماں کا، الا ما قد سلف مگر وہ جو قد سلف جو گزر چکا ہے۔ اس پر اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قد سلف تو ماضی ہے اور لا تنکحوا یہ نہیں ہے اور نہیں مستقبل کے بارے میں، تو نہیں مستقبل کے بارے میں اور ما قد سلف ماضی ہے، یہ استثناء صحیح نہیں ہو رہا کہ تم نکاح نہ کرو آئندہ کے لیے، الا ما قد سلف ہاں جو پہلے گزر چکا ہے، تو یہ مطلب تو درست نہیں بنتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الا بمعنی لیکن کے ہیں، معنی یہ ہوگا اس مستثنیٰ منقطع ہے، لیکن ما قد سلفا لیکن وہ نکاح جو ہو چکا ہے زمانہ ماضی کے اندر، فلا مؤاخذۃ فیہ اس میں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، جو پہلے ہو چکا ہے اس میں پکڑ نہیں، آئندہ کے لیے یہ حکم ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یا الا بمعنی بعدو کے ہے، معنی یہ ہوگا ولا تنکحوا نکاح نہ کرو باپ کی منکوحہ سے بعد ما قد سلف ہاں جو گزر چکا ہے، گزر جانے کے بعد جو پہلے ہے وہ ابھی تو گزر گیا ہے، وہ تمہیں معاف ہے۔ انہ کان فاحشۃ یہ منکوحۃ الاب سے نکاح کرنا یہ بہت بری بات ہے، فاحشۃ عقلا عقل کے اعتبار سے انسان اس کو برا سمجھتا ہے، ومقتا اور یہ غصے کا سبب ہے عند اللہ اللہ کے ہاں، مقت ویسے ہی اس کو نفرت اور غصے کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کو برا اور گھٹیا سمجھنا، تو گویا کہ وہ آدمی جو اس سے ماں کی باپ کی منکوحہ سے نکاح کرتا تھا تو اس کو وہ مقتی کہتے تھے، اور اس چیز کو وہ مقت اور نفرت اور برا سمجھتے تھے۔ وساء سبیلا اور برا ہے سبیلا عادت اور طریقہ، ویسے عرف کے اندر بھی یہ برا سمجھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں بھی مقتاً غصے کا سبب ہے، عقل میں بھی یہ برا ہے، اس لیے اس سے بچا جائے اور یہ نہ کیا جائے۔ بعض مفسرین نے لا تنکحوا ما سے مراد ما صفتیہ لیا ہے، تو معنی یہ ہے کہ نہ نکاح کرو اس طریقے کے اوپر، اس صفت پر، نکاح آباؤکم جو تمہارے باپ دادا پہلے زمانہ جاہلیت میں جس طریقے سے نکاح کرتے تھے، یعنی وہ ظلم والا یا وہ غلط طریقہ جس میں ظلم زیادتی ہوتی تھی، معنی یہ ہے کہ صحیح طریقے کے ساتھ اسلامی شرعی طریقے کے مطابق نکاح کرو۔